الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جو اس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں، ایک بہترین خلقت میں بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے، اور جو ہمیں ضرورت چاہیے اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے امن میں ہے، راحت میں ہے، اطمینان و سکون میں ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو صحت اور امن والی زندگی دے۔ جو لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، خوف اور ہراس میں ہیں، غم و الم میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا جو بیان چل رہا تھا، پچھلا جو درس ہوا ہے توحید ربوبیت سے متعلق، اور آج کا جو بیان ہے توحید کی جو دو قسمیں بچ گئی ہیں، ان دو قسموں سے متعلق آج کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بیان کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو درس ہے یہ ہمارے لیے پونجی ہے، بیسک چیز ہے، بنیاد ہے۔ ان چیزوں کو جانے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں، اور ان چیزوں میں غفلت، سستی اور جہالت کی بنیاد پر ہمارا عمل بھی اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ جب ہم سمجھ لیں تو اس بنیاد کو پہلی فرصت میں ہمیں گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو بتانا ہے پہلی فرصت میں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے ریلیشن میں ہیں، ہمارے متعارفین ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ یہی پیغام سارے انبیاء لے کر آئے۔ جس پیغام کو گھر گھر پہنچنا ہے، ہر فرد تک پہنچنا ہے، ہر مسلمان تک پہنچنا ہے، اور مسلمان کے علاوہ اس توحید کا پیغام ہر مشرک تک پہنچنا چاہیے، ہر کافر تک پہنچنا چاہیے، ہر اللہ کے ہر بندے تک پہنچنا چاہیے۔ تو اس پیغام کو جتنا عام کریں گے، آپ نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نبوی مشن کو آگے بڑھائیں۔ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اپنی قوم کو بتایا ہے، اس پیغام کو ہم ہر فرد بشر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ توحید کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ پہلی قسم ہم نے جان لی ہے، اب آتے ہیں توحید کی دوسری قسم کی طرف، توحید الوہیت کی طرف۔ توحید الوہیت، توحید تو آپ نے سمجھ لیا، ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ اس میں لفظ جڑا ہوا، 2 کلموں سے بنا ہوا، توحید اور دوسرا کلمہ الوہیت۔ توحید سمجھ لیا آپ نے۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے الوہ، یہ الالہ سے بنا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ میں موجود ہے، جس کو سارے پیغمبر دے کر بھیجے گئے، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، وہی الہ جو لا الہ الا اللہ میں ہے، وہی الالہ سے الوہیت بنا ہوا ہے۔ تو الوہیت الالہ سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں الالہ کہتے ہیں ایسی ہستی جس سے دلی محبت ہو اور جس کی تعظیم کے ساتھ بندگی کریں۔ الالہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے ہم قلبی محبت کریں، دل سے محبت کریں، اور تعظیم کے ساتھ، حد درجہ توقیر کے ساتھ جس کی ہم بندگی بجا لائیں، کسی فورس کے ساتھ نہیں، یا نادانستہ طور پہ نہیں، یا یوں ہی جو ہے کسی خیال میں نہیں، بلکہ شعور کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کو الالہ کہا جاتا ہے۔ اور ہر قسم کی عبادت جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ تو اس توحید کو، توحید الوہیت کو، چونکہ اس میں عبادت کا معنی داخل ہے، اس لیے اس کا ایک نام توحید عبادت بھی ہے۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس توحید میں تمام قسم کی عبادتیں جو اللہ سے متعلق ہیں داخل ہیں۔ ایک تو ظاہری عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہیں، اور وہ تمام عبادتیں بھی جو قلب سے متعلق ہیں اور وہ باطنی ہیں، جیسے ڈر ہے، امید ہے، خوف ہے، رجا ہے،
یہ جو دلی اعمال ہیں، قلبی عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں بھی اس عبادت کے اندر داخل ہیں. صرف سجدہ یا نماز ہی عبادت نہیں ہے. نماز ظاہری اعتبار سے جو ہم اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے انجام دیتے ہیں وہ بھی عبادتیں ہیں، اور جو قلبی اعتبار سے جو عبادات انجام دیتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وہ بھی عبادات کے اندر داخل ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی پیغام کو دے کر، توحید الوہیت کو دے کر تمام انبیاء کو بھیجا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پیغام لے کر آئے. تو یہ وہ دعوت ہے توحید الوہیت. اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے. اب آپ اتنی بات سمجھ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام ایک دعوت جو لے کر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دعوت جو تمام انبیاء میں مشترک تھی، وہ یہ تھی توحید الوہیت کی، توحید عبادت کی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے تمام امت میں ایک رسول بھیجا ہے. تمام امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوم نہیں چھوڑی جس میں اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو، کیونکہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے، بغیر پیغمبر بھیجے یا بغیر پیغام اس تک پہنچائے اس کو عذاب نہیں دے سکتا ہے. جب تک اسے یہ بتا نہ دے کہ خالق کون ہے، بندگی کس کی ہونی ہے، اس کو بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اسی نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے جمیع امت کے اندر پیغام رسانی کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر امت اور ہر قبیلے اور قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر اور ایک رسول کو بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ جب یہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کلام برحق ہے. گو کہ ہم ناموں سے چند انبیاء کو جانتے ہیں، لیکن آج تک جتنی قومیں گزری ہیں، جن بہت سارے ممالک دنیا میں تباہ ہو گئے. آج جو نقشے میں بہت سارے ممالک جو دیکھتے ہیں، 256 ممالک ہو یا 300 ممالک ہو، ہمارے جو علم میں جو ممالک ہیں، ہو سکتا ہے کچھ زمانے میں ایسے بھی ممالک رہے ہوں گے جن کو آج ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وجہ سے غرقاب کر دیا ہوگا، نیست و نابود کر دیا ہوگا. بہت ساری قومیں جن کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ تورات و انجیل میں ہے، نہ جو ہے بائبل کے اندر ہے، نہ دوسری مذہب کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت ساری قومیں بھیجی ہوں گی، بہت ساری جو ہے ممالک رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا. ہو سکتا ہے بہت سارے ممالک بھی تباہ ہو گئے ہوں گے. تو ہمارے علم میں جو چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں ہم اتنا ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی قوم کو بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا. اچھا، ہر قوم کے اندر جو رسول بھیجا ہے ان کی دعوت مشترکہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. ہر پیغمبر، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی قوم کو یہ بتایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو. یہ دعوت لے کر جمیع انبیاء آئے، اور اللہ کی دعوت کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ ہمیں طاغوت کی بندگی سے بچنا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جو اللہ کے مقابلے میں پوجا جائے، پکارا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، وہ طاغوت ہے. طاغوت طغیان سے بنا ہے. طغیان کہتے ہیں نافرمانی، سرکشی کرنے کو، حد سے تجاوز کر جانا. تو جو اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کرے یا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارے، تو جس کو پکارا جا رہا ہے، کس کو؟ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ طاغوت ہے. یا جو کوئی اپنی طرف بلائے، میری بات مانو، میری تابعداری کرو، میرا حکم مانو، مجھے فالو کرو، وہ بھی طاغوت ہے. چاہے نفس آپ کو بلائے، جو نفس انسان کا ہے، نفس بھڑکاتا ہے برائی کی طرف اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اگر آپ کا ضمیر، آپ کا نفس بلا رہا ہے کسی طرف اور آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ اس عالم میں طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں، نفس کی غلامی کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنے لفظوں میں نفس کی غلامی کہتے ہیں. اور اس کو آپ شرعی اصطلاح میں یہ سمجھ لیں کہ نفس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی آپ عبادت کر رہے ہیں. اگر نفس کے علاوہ کوئی انسان آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے آپ میرا سجدہ کریں، میرے آگے جھکیں، میں جو کہتا ہوں وہی مانیں، میں جس کو حرام کہوں اس کو حرام مانو، میں جس کو حلال کہوں اس کو حلال سمجھو، میں جو فتویٰ دوں اسی کو حرف آخر مانو، میری بات کو جو ہے بس حرف آخر سمجھنا. اگر اس طریقے سے کوئی دعوت دے رہا ہے اور اس کا بیس قرآن و حدیث نہ ہو، یعنی وہ جو بتا رہا ہے اپنی طرف سے، اپنے من سے، اپنی طبیعت سے بتا رہا ہے اور اپنا ایک نظام لاگو کر رہا ہے، فالو کروانا چاہ رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں وہ بھی طاغوتی نظام ہے.
جیسے آپ جمہوریت کو لے لیں، جمہوریت میں قرآن و حدیث نہیں چلتا، جمہوریت میں بندوں کا نظام چلتا ہے، نفس کا نظام چلتا ہے، لوگوں کا نظام چلتا ہے. تو یہ جمہوری نظام بھی جو ہم اپنے دنیا میں اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں یہ طاغوتی نظام ہے. اللہ کے قانون کے مقابلے میں اگر کوئی قانون آ جائے اور اس کو فالو کیا جانے لگے تو وہ طاغوتی قانون، طاغوتی نظام ہے. تو یہ طاغوت ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تابعداری کرنا، حکم ماننا، بندگی کرنا، یہ طاغوت ہے. تو ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت سے بچو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتا دیا کہ جمیع قوم کے اندر ہم نے پیغمبر بھیجا، ان سب کی مشترکہ دعوت تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرے اور طاغوت کی عبادت نہ کرے. اس آیت سے ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے انجام دیں گے، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو دنیا کے کچھ مسلمان سمجھتے ہیں اور بہت سارے مسلمان آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ کہلاتے ہیں مسلمان، دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور طاغوت کی بھی عبادت کرتے ہیں. طاغوت تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے مقابلے میں جس کی بندگی کی جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کو فالو کیا جائے، وہ سب طاغوت ہے. تو ہم اللہ کے علاوہ طاغوت کی بھی بندگی میں شریک ہیں. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو طاغوتی نظام میں ملوث ہے. یہی دعوت سارے انبیاء لے کر آئے، اور میں نے بتایا کہ یہی وہ دعوت تھی، بھاری اور مشکل دعوت تھی جس کا انکار مشرکین نے عہد رسول میں کیا تھا. توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا انہوں نے، اور وہ دعوت جو سب سے بڑی دعوت تھی اس کا انکار کیا. وجہ کیا تھی؟ آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں. وجہ یہ تھی کہ مشرکین نے الگ الگ کاموں کے الگ الگ معبودان باطلا بنا رکھے تھے. ہمارے فلاں کام کے فلاں دیوی، ہمارے فلاں کام کے فلاں دیوی. جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے، پیسہ کے لیے فلاں لکشمی ہے، اور جو ہے روزی کے لیے فلاں ہے، اور جو ہے بارش کے لیے فلاں ہے، اور جو ہے قسمت بنانے کے لیے کچھ اور ہے. تو جیسے ہندوؤں کے یہاں الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں، تو کافروں نے بھی ایسے ہی لات، منات، عزا، ود، یغوث، یعوق اور نصر، اس طرح کے معبود بنا رکھے تھے. تو وہ سمجھ لیا فوراً، لا الہ الا اللہ کی جب دعوت لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سمجھ لیے کہ ان کی دعوت کو ماننے سے ہمارے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ ہمیں ان معبودان کو چھوڑنا پڑے گا، ہاتھ دھونا پڑے گا ان سے. ان کے در پہ جو جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان کو اپنا سفارشی بناتے، ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. وہ انہوں نے سمجھ لیا. لیکن آج تک افسوس کی بات ہے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ نہیں سمجھ رہا ہے. کتنا فرق ہے آج کے مسلمان میں اور اس دور کے. جاہلی دور کہا جاتا تھا. جاہلی دور میں اکثر لوگ ناخوادہ ہوتے تھے، پڑھے لکھے کم ہوا کرتے تھے. ناخوادہ جن کو ڈارک ایج کہیے، ایسے زمانے کے لوگ فوراً چٹکی میں سمجھ لیے. اور آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو جدید تہذیب کہہ لیں، روشن زمانہ کہہ لیں. اس زمانے کے لوگ جس میں رات میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا ہے، ساری رات لائٹ جلی رہتی ہے، تب بھی لوگوں کو صحیح چیز نظر نہیں آتی، سجھائی نہیں دیتی. یعنی آج سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، سمجھ بوجھ کا زمانہ. ایک ایک چیز کو ہم تھرمامیٹر سے ناپ لیتے ہیں اور پیمائش کے ذریعے ہر ایک چیز کو، باریک سے باریک چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں، گرفت کر لیتے ہیں. دیکھیں سورج کی شعاؤں کو لوگوں نے قید کر لیا ہے، ہواؤں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں، خلاؤں میں جو ہے بغیر اس کے جو ہے ٹھہرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں آبادی نہیں وہاں آبادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ایک چیز پر اپنی پکڑ اور گرفت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود جو موٹی بات ہے، جو فوراً اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ فرق ہے آج کے زمانے کے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور کے جو مشرکین تھے. فوراً سمجھ لیے، اس لیے انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار تو کیا، لیکن توحید الوہیت کا اقرار نہیں کیا. آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اگر تم ان مشرکین سے پوچھتے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا. پیدائش یہ مانتے تھے کہ ہم جو وجود میں آ رہے ہیں، ہماری پیدائش ہو رہی ہے، ہماری پیدائش اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے. یہ ان کا جواب ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا،
فَأَنَّا يُفَكُونَ، تو تم کہاں سے بھٹک جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، یعنی بہکانے والا تم کو کدھر بہکائے لے کے جا رہا ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے تم کو کس نے پیدا کیا، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، یہ بات مان رہے ہیں۔ پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مانتے ہو اللہ ہمیں پیدا کیا لیکن بندگی نہیں کرتے ہو، تمہاری عقل میں یہ بات آ کیوں نہیں رہی؟ ایک چیز جو مسلمہ قضیہ ہے کہ خالق اللہ ہے، تو جب خالق اللہ ہے، معبود اللہ ہے، تو بندگی بھی اسی کی ہوگی جو معبود ہے، جو خالق ہے، بندگی اس کی ہونی چاہیے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ تو اللہ اسی پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ پھر تم جا کدھر رہے ہو، بہک کدھر رہے ہو؟ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کس وجہ سے تم بہک رہے ہو، یعنی وہ وجہ کیا ہے، وہ دلیل اور سبب کیا ہے؟ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تم مانتے ہو خالق اللہ ہے، پھر دلیل یہاں موجود نہیں ہے کہ تم بہکو، لیکن پھر بھی تم نہیں اللہ کی بندگی کر رہے ہو۔ جب بندگی کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس بات کو بیان کر رہا ہے جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کہ آج کے مسلمان اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھنا ہے جب آپ نے خالق اللہ کو مان لیا تو وہی خالق بندگی کے لائق ہے، دوسرا کوئی اور بھی نہیں۔ قرآن کی ایک دوسری آیت اسی پس منظر میں دیکھیں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر تم ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، وہ کون ہے جو اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، بیدار کیا، اللہ نے مردہ زمین کے اندر روح پھونکی ہے، جان ڈالی ہے، یعنی زمین کو اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، بارش اللہ نازل کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے۔ یہ جب مان رہے ہیں آپ کی بات، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، جس توحید کو آپ بتا رہے ہیں، یہ مشرکین مان رہے ہیں، آپ کہیں ساری تعریف اللہ کے لیے، تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کا دو پس منظر ہے الحمدللہ کہنے کا۔ ایک تو یہ پس منظر ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں بطور خاص جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے، اور پھر بارش سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جب زمین کو زندگی ملتی ہے تو پھر وہی زمین غلے اگاتی ہے، دانے اگاتی ہے، ہر قسم کے پیڑ پودے میوے جات۔ زمین جب زندہ ہوتی ہے تو وہ زمین پھر ہماری ضرورت کی چیزیں وہ زمین پیدا کر رہی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ خود بخود اپنی زبان سے بے ساختہ یہ بات کہہ دیتا ہے الحمدللہ، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے جو بارش برسانے والا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے، اور اس زمین سے ہماری ضرورت کی ساری فصلیں، غذائیں اور میوے جات، سبزیاں اور ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ تو وہی جب خالق ہمیں دے وہی رہا ہے تو شکر اسی کا ہونا چاہیے، تعریف اسی کی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے بے ساختہ انسان کی زبان پر آ جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے، دوسرا سبب کہ جب انسان کسی سے فریق مخالف سے گفتگو کرتا ہے، پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، بارش کون نازل کرتا ہے، تمہیں روزی کون دیتا ہے، وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین، تو آپ تو وہ بات کہنا ہی چاہتے ہیں، آپ کے پاس آلریڈی ہے، منوانا چاہتے ہیں، سامنے والا بھی یہ چیز مان رہا ہے، اس کے یہاں بھی یہ چیز مسلم ہے، زبان سے یہ بات نکلتی ہے الحمدللہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں، تو تم پہلے سے یہ مان رہے، تمہارے یہ چیز مسلم ہے۔ تو اتمام حجت کے لیے کہ ہاں میری بات تو اب صحیح ہو گئی، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، جو دلیل دینا چاہ رہا تھا، میں وہ دلیل دے کر تم نے اقرار کر لیا ہے، اب یہ میری بات پکی ہو گئی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے سمجھتی نہیں ہے، عقل نہیں رکھتی ہے، یعنی یہ مان رہے بارش نازل کرنے والا اللہ، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ، اس کے باوجود پھر کوئی دلیل نہیں بچتی ہے راہ فرار کے لیے۔ بندگی اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائے، ان کے پاس اب دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے عقل نہیں رکھتے، سوچتے سمجھتے نہیں، عقل سے خالی ہیں اور یہ پیدل ہیں۔ تو اب یہ بات اگر آج کے مسلمان پر فٹ کریں، اس آیت کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو بہت سارے مسلمان کافروں جیسے ملیں گے، مشرکوں جیسے ملیں گے، جو اس زمانے کے تھے، مانتے تھے خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے،
تدبیر کرنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود جب بندگی کی باری آتی تھی تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ بلکہ یہی معاملہ تو یہیں تک نہیں ہے، بلکہ آج معاملہ تو یہاں تک پھنس گیا ہے کہ توحید ربوبیت میں بھی آج مسلمان مشرکوں سے گئے گزرے، توحید ربوبیت میں شرک کرنے لگے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ بھی قسمت بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں روزی دیتے ہیں، بارش برسانے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، زندہ کو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، یہاں تک قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مت پوچھئے، کہ نعرے لگاتے ہیں کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، میرا پیر قم باذن اللہ نہیں کہتا ہے، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ یہ تو اللہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے لوگ۔ میرا پیر، یعنی میرا پیر اتنا بڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فیل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، میرا پیر وہ نہیں کہتا، میرا پیر ڈائریکٹ کہتا میرے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اب بتائیے یعنی ماننے میں کتنا آگے تک چلے گئے، کیسا عقیدہ آج کے مسلمانوں کا کہ اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کو بڑھا دیا۔ توحید ربوبیت میں آج مسلمان کی اکثریت جو ہے شرک میں واقع ہے۔ علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا سمجھنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر سمجھنا، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کتنے سارے شرکیہ آپ کو نعت ملیں گے جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کے مسئلے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، ہماری مدد کیجیے، ہماری مدد کو آئیے۔ یہ پکار اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، یہ پکار اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ ہماری پکار سننے والا، جواب دینے والا اور ہماری پکار پر مدد کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کا انہوں نے انکار کیا تھا، اور انکار کا سبب بھی وہی بنا تھا کہ وہ لوگ جو ہزاروں معبودان باطلہ بنا رکھے تھے اللہ کے مقابلے میں، ان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑتا، اس لیے انہوں نے توحید الوہیت کا انکار کیا۔ اور توحید ربوبیت میں لیکن بڑا پکا ان کا ایمان تھا، وہ مانتے تھے خالق اللہ رب العالمین۔ اچھا، توحید الوہیت میں ایک چیز تو آپ سمجھتے ہیں، ظاہری عبادت۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید عبادت کو، یعنی خالص اللہ کی بندگی کرنا۔ تو ایک تو بندگی کا مفہوم کیا ہے، خالص اللہ کی بندگی کرنا۔ ایک تو ظاہری عبادت، ظاہری بندگی، جیسے نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نظری اعتبار سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں فلاں بندہ عبادت کر رہا ہے، اس کے جو حرکات اور سکنات نظروں سے، ہماری آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ عبادت وہ بھی ہے، کچھ ہم بیٹھے ہیں اور ایک بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی بندگی ہم نہیں دیکھ رہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے خوف کھا رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے رشتہ لگا رہا ہے، وہ اس کا دل عبادت میں منہمک اور مشغول ہے، یہ عبادت ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ تو قلبی عبادتیں بہت ساری ہیں، وہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، جیسے جو ہے اللہ سے ڈرنا ہوا، محبت کرنا ہوا، بھروسہ کرنا ہوا، امید لگانا ہوا، اور اندر سے اللہ کو پکارنا ہوا، یا رب ہماری مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمان جیسے ابھی پریشان ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے دل میں ہم یاد کر سکتے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، دشمنوں کو غرق کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ہم دل میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کر سکتے ہیں، اور اللہ اس عبادت کو سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اللہ سے محبت کی۔ قرآن کی ایک آیت دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور تم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جیسے جو بزرگ کو مانتے ہیں، جو غوث کو مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ بات میں نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ مولانا آپ الزام لگا رہے ہیں، یہ بات بتانے والا اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جان رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے کس کس کام میں منہمک ہے، مشغول ہے، کیا کیا کر رہے ہیں، ایک ایک کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔
ہم اس بات کو ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، سفارشی بنا رکھا ہے، اور ان سفارشی کو، ان شریک آدمی کو جو اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ حق نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے شدید محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبت یہ عبادت ہے، اور سب سے زیادہ عبادت ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ یہ سچی محبت کرنے والے صرف ایمان والے ہیں، اور جو اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ پھر ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، آپ گفتگو سے پکڑ سکتے ہیں، یہ بندہ جو تقریر کر رہا ہے، یہ بندہ جو اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ بندہ جو اپنے مذہب کی باتیں بتا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والا ہے یا غیر اللہ سے سچی محبت کرتا ہے؟ اگر غیر اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی ضد ہے، یہ توحید کی ضد ہے۔ عبادت توحید میں داخل ہے، اور جو توحید کی ضد ہے، عبادت کی ضد ہے، وہ مشرکہ شرک والا عمل ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی طرح غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے قم بإذنی کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا ہے کہ میرا پیر وہ ہے جو اپنے حکم سے مردے کو، اپنے نام سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ سے بھی آگے بڑھانا ہوا، اللہ پہ سے بھی زیادہ محبت کرنا ہوا، اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان سے انسان کو نکال دیتی ہے، کیونکہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت یہ توحید ہے، اور ایمان والے ہی ایسا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ، یہ ظلم کرنے والے آج سمجھ لیتے، بوجھ لیتے، ظلموا ظلم کرنا، اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ شرک کرنے کو۔ آپ نے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہے، بے شک ظلم جو ہے سب سے، بے شک ان الشرک لظلم، شرک جو ہے سب سے بھاری ظلم ہے، تو شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین نے شرک کی بات بیان کی، توحید کی بات بیان کی ہے، توحید محبت کی بات بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین نے ظلم کا کلمہ استعمال کیا، گویا کہ یہ لوگ شرک میں واقع ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اگر ابھی سمجھ جائیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب کہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ جیسے اسرائیل کی بات سمجھ لیں، ابھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم قوت والے ہیں، عرب کے جتنے ممالک ہیں، 22 کنٹری خلیجی ممالک، ان کے پاس ہتھیار نہیں، قوت نہیں، ہماری طرح اسلحہ نہیں، ہماری طرح پاور نہیں ہے، تو ہم ان کو مسل دیں گے چیونٹی کی طرح۔ ان کو اس پر ناز ہے، اور یہ ناز ہے کہ امریکہ ہمارے ہیں، انگلینڈ ہمارا ہے، روس ہمارا ہے، بڑے بڑے جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، وہ لوگ ہمارے ہاتھ میں، ہماری مٹھی میں ہیں۔ ان عرب ممالک کو، اور عرب ممالک کے علاوہ جتنے بھی 57 کنٹری مسلم کنٹری ہیں، یہ سب ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ اسرائیل یا یہودی لوگ تھوڑے ہیں آبادی کے اعتبار سے، لیکن ان کو زوم اتنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خبر کر رہا ہے، یہ جو ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، اگر ابھی سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، جبکہ عذاب دیکھیں گے تو سنبھل ہی جائیں گے، عذاب دیکھیں گے سنبھل جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے ان القوت للہ جمیعا، بے شک ساری قوتیں اللہ کے پاس ہے، ہماری قوت تو کچھ نہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر دنیا میں نہیں آیا ہوگا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس نے کیا کہا؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر یقین ہو گیا نا؟ جب اللہ کا عذاب دیکھا، اللہ کی قوت دیکھ لی کہ اللہ موجوں میں کیسے انسان کو ڈباتا ہے، اللہ عذاب سے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کرتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے اس نے عذاب دیکھ لیا، اللہ کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اللہ ایسے لوگوں کو خبر کر رہا ہے کہ جب تمہیں عذاب اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا تب تو یقین ہو ہی جائے گا، عذاب سے پہلے سنبھل جاؤ، عذاب میں پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر بچتا نہیں کوئی، عذاب کے وقت پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرعون توبہ کر رہا تھا، گویا ایمان لا رہا تھا، اور جس وقت اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، عذاب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ خبر کر رہا ہے اگر تم ابھی سنبھل جاتے ہو، ابھی تم اپنی اصلاح کر لے تو تمہارے حق میں خیر ہے، لیکن جب عذاب آ جائے تو تم سنبھل نہیں پاؤ گے، تمہیں یقین کرنا پڑے گا ان القوت للہ جمیعا، بے شک ساری قوتیں اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ رب العالمین بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔
اللہ جسے پکڑتا ہے اسے کوئی بچانے والا نہیں. بڑے بڑے فرعونیوں کو، بڑے بڑے سلاطین کو، روسا کو، جبابرہ کو، بڑے بڑے ایسے لوگ جو دنیا میں پوری پوری آبادی، پوری پوری نسلوں کو، پوری پوری قوم کو غلام بنائے تھے، جیسے چاہتے تھے ان پر اپنی حکومت کرتے تھے، جیسا چاہا اور ویسا لوگوں سے کام کروایا، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک اور اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی اسے بچا نہیں سکا. اس کے لاؤ لشکر، اس کے خزانے، اس کے ہتھیار، اس کی سلطنت، اس کی مملکت، اس کی دولتیں کچھ کام نہیں آئی. تو آج اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم قوت والے ہیں، جب یہی اسرائیل پر اللہ کی مار آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان اسرائیلیوں کو جو اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے تھے، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انہی کی نسلیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنایا ہے. بنی اسرائیل کی نسل میں سے وہ لوگ جو نافرمانی کیے. پھر یہ لوگ در در بھٹکتے رہے، 3000 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہٹلر نے جو ہے کتنے لوگوں کو ایک مرتبہ میں گیس چیمبر میں 60 لاکھ یہودی کو جان سے مار دیا ہے، جبکہ 11 ملین انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر کو ٹھہرایا جاتا ہے. 1 ارب 10 لاکھ اتنے یہودیوں کو مارا، اتنے لوگوں کا خون بہایا، اس کے باوجود یہ بچ گئے. ہٹلر تو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن یہ لوگ یہودی بچ گئے. یہودی بچے اس لیے بچے کہ نبی کی بشارت پوری ہونی ہے. نبی نے جو قیامت کی پیشین گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان چن چن کرے کہ یہودی کو نہ مار دے. ایک ایک یہودی کو مسلمان قتل کرے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، کوئی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ درخت بول پڑے گا، وہ پتھر بول پڑے گا، یہاں بھی ایک یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو. سوائے ایک غرقد کا ایک درخت ہے، صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، غرقد ایک درخت ہے، وہ درخت جو ہے ان کو جو ہے بچائے گا، باقی ساری چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. غرقد ایک جھاڑی اور کانٹے دار درخت ہے، اسی لیے آپ کو بیت المقدس کے جو ہے علاقے میں یہ درخت کافی لگتا ہے، اور یہودی لوگ اس درخت کو جان بوجھ کر لگاتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے. ان کو حدیث پر یقین ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس وقت ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ قول پورا ہونا ہے. اس لیے ہٹلر تمام یہودی کو ختم نہیں کر سکا تھا، باقی رہنا ہے اور ہم ان کا حساب و کتاب کریں گے. آج اگر نشے میں ہے، طاقت کے غرور میں ہے اور اپنے اسلحے پر ناز کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے لوگ ان کو چن چن کر ذبح کریں گے اور ماریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عبرتناک سزا دے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہاں محبت کی مثال دی جا رہی تھی کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یہ شرک ہے. اللہ جیسی محبت کسی غیر سے کرتے ہیں وہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خوف کا ذکر کیا، خشیت کا. یہ خوف، خشیت، یہ بھی ایک طرح سے محبت ہے، عبادت ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ عبادت ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ کافر لوگ دارالندوہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم محمد کو شہر بدر کر دیتے ہیں، ان کا قتل کر دیتے ہیں، یہ جینا ہمارا حرام کر رکھا ہے، انہوں نے ہمارا کام بگاڑ کے رکھا ہے. یہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے. اللہ رب العالمین مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو بارے میں فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، ان کافروں سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ ہی سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو. ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اللہ سے تم ڈرو. اللہ سے تم ڈرتے ہو، اللہ پر توکل رکھتے ہو، اللہ تمہارے لیے کافی، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی ہے، اور آج کے مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ آج بھی اگر ہم کہیں پریشان ہیں یا ہم قوت میں اور مادی اعتبار سے کمزور ہیں اور ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری شہادتیں قبول ہوں گی. ہم جو اس تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ تکلیف ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو رہی، اس سے ہمارے لیے آخرت کا عذاب جو ہے ہلکا ہو رہا ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو دنیا میں پریشانی آتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، طوفان اور زلزلے کے مسلمان شکار ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب اٹھا لیتا ہے مومنوں کو.
آخرت میں پھر انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو الحمدللہ یہ بشارت ہمارے لیے. تو گھبرانا نہیں ہے. اگر تکلیف دہ حالات آ جائیں ہمارے لیے, ہمارے خلاف ماحول پیدا ہو جائے, ساری کافر طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں, پھر بھی ہمیں نہیں گھبرانا ہے. ایمان کی وہ دولت ہے جو اللہ سے رشتہ جو ہے استوار رکھواتی ہے, اور صرف اللہ سے خوف کھانے کے لیے وہ دولت اور طاقت ہمیں کہتی ہے کہ صرف اللہ سے خوف کھاؤ. ان کنتم مومنین, اللہ ہی سے ڈرتے رہو اگر مومن ہو. تو مومن جو ہوتے ہیں, سچے ایمان والے ہوتے ہیں, صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. تو یہ خوف بھی کیا ہے؟ عبادت ہے, اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی ڈرنا چاہیے. ہمارے یہاں غیر اللہ سے بھی بہت زیادہ ڈرا جاتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے مزار پہ لوگ جاتے ہیں تو الٹے پیر واپس آتے ہیں, بے ادبی نہ ہو جائے, ناراض نہ ہو جائیں, یا ہمارے گھر کا کوئی کام بگڑ نہ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے, یعنی ڈر ذہن میں, یہ خوف ہوتا ہے کہیں کوئی ضرر, کوئی پریشانی نہ آ جائے. الٹے پیٹھ نہیں دکھانا ہے, بے ادبی ہو جائے گی, اور یہ بھی تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف اور ضرر لاحق ہو جائے گی. یہ تو خوف کھانا ہوا. اگر آپ غیر اللہ سے, اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں تو یہ شرک ہے, پھر اس کے بعد آپ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں. لہٰذا مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ تفصیل میں آپ کو بتا رہا تھا توحید الوہیت کی, یعنی توحید عبادت کی. اب توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات, ہم اس کی طرف چلتے ہیں. توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین کے کچھ اسماء ہیں, اللہ رب العالمین کے کچھ صفات ہیں, وہ ہماری طرف سے نہیں. ہم نہ اللہ کا نام رکھتے ہیں نہ اللہ کی صفات بتاتے ہیں. اللہ نے جو خود قرآن میں بتایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر فرمایا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ نام ہیں, اللہ کے یہ صفات. اپنی طرف سے ہم اضافہ نہیں کرتے. اللہ اپنے نام میں, اپنے صفات میں شان والا ہے, یعنی اپنے صفات اور اپنے نام میں کمال رکھتا ہے. نام بھی کمال کا اور آپ کے صفات بھی کمال کے, بدرجہ اتم. اس کے اندر کمال مطلق ہوتا ہے. اس جیسا کسی کا نام نہیں ہے, اس جیسے کسی کے صفات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اسما میں اور اپنے جو ہے صفات میں یکتا بھی ہے اور تنہا بھی ہے. اللہ کے ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ساجی نہیں ہے. تو توحید اسما صفات کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں تنہا ہے اور اپنے صفات میں تنہا ہے. اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کیا جائے گا. بغیر تعطیل کے, بغیر تمثیل و تشبیہ کے اور بغیر تحریف کے اللہ کے اسماء و حسنہ پر ایمان لانا ہے. بغیر تعطیل کے, یعنی اللہ کے اسماء و حسنہ کا انکار بھی نہیں کریں گے. کسی بھی نام کا, صرف پورے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا کوئی نام بھی, ایک بھی نام انکار نہیں کر سکتے. اللہ کی کوئی صفت آئی ہے, اس میں سے کسی بھی صفت کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ثابت ماننا پڑے گا یہ اللہ کے اسماء ہیں, یہ اللہ کے صفات ہیں. اور نہ تو تعطیل ماننا ہے, نہ تمثیل و تشبیہ, اس کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کرنی. اللہ کی کوئی صفت ہے تو اس کی ہم کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ مثال سے, تشبیہ اور تمثیل سے پاک ہے, اور اس میں تحریف بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے جو اسماء ہیں وہ صفات ہیں, تو ان کے جو ظاہری معنی ہیں وہی معنی ہم تسلیم کریں گے, ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں بیان کریں گے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, وہ بھی معنی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہیں قرآن میں ذکر کرے, اللہ جو ہے ناراض ہوتا ہے, اپنے بندوں پر غضب نازل کرتا ہے, تو غضب سمجھتے ہیں غصہ کو کہتے ہیں, غیظ و غضب کو کہتے ہیں. اب یہاں یہ نہیں کہیں گے اس سے مراد عذاب ہے, اس سے مراد فلاں, اس سے مراد فلاں ہے. نہیں, جو ظاہری معنی ہے وہی لیں گے. اگر اس معنی کے علاوہ دوسرا معنی لیتے ہیں اس کو تحریف کہتے ہیں, یعنی معنی بدل دینا, تحریف کرنا. تو ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے. بغیر تعطیل کے, تمثیل و تشبیہ کے, بغیر تحریف کے اللہ کے اسماء اور صفات پر ہمیں ایمان لانا ہے. اس باب میں ہمیں کچھ اصول اور نظریات کو ہمیں سمجھنا ہے. چند اصول اور نظریات اس باب میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں وہ اللہ کے جو شایان شان ہیں اسی کے بقدر ان سب پر ہمیں ایمان لانا ہے, جو قرآن میں آئے ہیں, جو حدیث میں آئے ہیں, بغیر تعطیل, بغیر تشبیہ, بغیر تمثیل اور بغیر تحریف کے. اور اسی طریقے سے اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں قرآن میں ہیں, حدیث میں ہیں, ان تمام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم انہی اسماء اور صفات پر ایمان لائیں گے جو قرآن میں, جو حدیث میں, انہی اسماء پر, انہی صفات پر. اپنی طرف سے کوئی اللہ کا نام نہیں رکھیں گے. پچھلے ہفتہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا کر کے اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے, جیسے گاڈ یا جو ہے, یا اسی طریقے سے خدا, یا اسی طریقے سے جو ہے ایران وغیرہ میں فارسی میں یزداں, اہرمن خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بناوٹی لفظ نہیں استعمال کریں گے. اللہ کے نام پہلے سے موجود ہیں جو قرآن میں, جو حدیث میں, انہی اسماء کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے, اور اللہ کے جو صفات ہیں قرآن و حدیث میں وہی تسلیم کریں گے. اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کریں گے, یا اپنی طرف سے اس میں کسی کو گھٹائیں گے بھی نہیں.
قرآن کی ایک آیت دیکھیں، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا، ما هم منکم ولا منہم، یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پس منظر بیان کر رہا ہے مدینہ کا، جب مدینہ میں منافق لوگ رہا کرتے تھے، وہ منافقین کہتے تھے مسلمانوں سے ہم پکے مسلمان ہیں، ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم کوئی کچے مسلمان نہیں ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ کرتے کیا تھے؟ مدینہ کے یہودیوں سے ساٹھ گانٹھ کرتے تھے، جیسا آج کا معاملہ آج جو ہے اسرائیل کے معاملے میں آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے ممالک ہیں جو یہودیوں سے ساٹھ گانٹھ کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینی مظلوم کے ساتھ ہیں، وہ حقیقت میں فلسطینی مسلمان کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران میں یہودیوں کا سفارت خانہ موجود ہے، ایران میں یہودیوں کی بڑی آبادی موجود ہے۔ اگر آپ فلسطین کے مسلمان کے ساتھ ہیں تو آپ کے ملک میں یہودی آرام سے کیسے ہیں، جبکہ فلسطین کے مسلمان یہودیوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں؟ آپ کے ملک میں وہ کیسے ہیں؟ آپ نے اسرائیل کو ملک کیسے تسلیم کر لیا جبکہ فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے؟ آپ نے سفارت خانہ کیسے کھول لیا؟ سفارت خانہ کھولنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو آپ ایک ملک تسلیم کرتے ہیں۔ یہی حال ترکی کا ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوغان، یہ مسلمان ان کو ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ آپ دیکھ لیں ابھی خبر سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی امداد کے لیے 4500 ٹن سبزی، میوے اور جو ہے پھل فروٹ بھیجیں۔ 4500 ٹن، یہ کس نے بھیجا ہے؟ ترکی نے بھیجا ہے۔ ترکی مسلمان ملک مانا جاتا ہے اور طیب اردوغان کو مسلمان کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ آپ ٹویٹر پہ، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر صرف دھمکی دیکھتے ہوں گے، اسرائیل کا وہ کر دیں گے، یہودی کا وہ کر دیں گے۔ آج کتنے دن ہو گئے، کتنے دن سے فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، آج تک کچھ نہیں کیا۔ آپ کو صرف دھمکی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں۔ تعلقات نہیں ہوتے تو اسرائیل کا سفارت خانہ آپ کے ملک میں کیسے ہے؟ سفارت خانہ اسرائیل کا موجود ہے، صرف دھمکیاں دے رہا ہے یا گیدڑ بھپکی دے رہا ہے، یہ کچھ کر نہیں رہا۔ یہ مسلمانوں کے سامنے یہ منافقت والی بات ہے۔ وہی مدینے کے منافقین ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہودیوں سے ان کا ساٹھ گانٹھ ہے۔ پھر آپ نے اسرائیل کو ملک کیسے تسلیم کر لیا؟ صرف سعودی عرب ایک ملک ہے ابھی تک یہاں پر سفارت خانہ اسرائیل کا نہیں ہے، اس نے ملک تسلیم نہیں کیا۔ لیکن مسلمان جو جذباتی مسلمان ہیں سعودی عرب کو تو گالی دیتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا، لیکن جو ہے ترکی کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کیسے وہ جو ہے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور سفارت خانہ بنائے ہوئے۔ جب ترکی کے مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوا ہے تب جا کر کے وہاں کے سفارت خانہ کو یہ 2 دن پہلے آگ لگایا، کچھ نہیں کیا ہے، برداشت نہیں ہوا تب۔ بہرکیف میں اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتی، یہ کافروں سے یاری کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مدینہ کے جو منافقین ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ منافقین ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے یاری کرتے ہیں، اور یہ ایسا کر رہے تھے، کرتے تھے۔ اللہ نے بتایا یہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یہ نہ تم میں سے نہیں، یہ مسلمان میں بھی نہیں، یہ ان میں سے بھی نہیں، یہودی میں سے بھی نہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ اور کن کی بات چل رہی ہے؟ یہ جو ہے منافقین، مدینہ کے منافقین، جس وقت زور و شور سے جن کا زور روب دبدبا تھا مدینے میں، اس وقت کی بات ہے، اور جن پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ڈیلی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب، اس سے مراد پتہ آپ کو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ یہ مغضوب کون ہے؟ یہ یہودی ہے مغضوب، اس میں کوئی اختلاف نہیں مفسرین کا۔ مفسرین بے اتفاق یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد یہ نصارہ ہیں۔ یہودی ہمیشہ مغضوب رہے، اللہ کی لعنت آئی ہے،
ہمیشہ اللہ کے غیظ و غضب کی شکار رہے ہیں، اسی لیے بد دعا دیتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا۔ یہ رات دھتکار ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، یہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے دشمن ہی رہیں گے قیامت تک، یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے، دشمن ہی رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان سے یاری نہیں کرنی چاہیے، یہ دشمن ہے، ہمیں انہیں دشمن سمجھنا چاہیے۔ یہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہیں، یہ تم میں سے بھی نہیں ہیں اور یہ ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی ایک صفت بیان کر رہا ہے، غضب۔ اللہ غضب نازل کیا ایک قوم پر جو یہودی قوم ہے، تو اللہ کی ایک صفت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس صفت کا یہ معنی ہے کہ اللہ غضبناک ہوا، ناراض ہوا، غصہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں بیان کریں گے کہ اللہ سزا دیا یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ عقوبت دینے والا یا سزا دینے والا ہے۔ غضب کا جو ظاہری معنی ہے وہی معنی یہاں مراد لیں گے۔ اگر اس معنی سے پھیر کا دوسرا معنی مراد لیتے ہیں تو اس کو تحریف کہتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں۔ تو ایک مسئلہ آپ کو بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ توحید اسماء و صفات میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں، کچھ اسماء و صفات آپ دیکھیں گے، کچھ اسماء بندوں کے بھی ملتے ہیں اللہ جیسے انسان بھی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے۔ پھر اس وقت انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ بھی سمیع ہے اور انسان بھی سننے والا ہے، اللہ بھی دیکھنے والا ہے اور انسان بھی دیکھنے والا۔ یہاں اس باب میں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں تنہا اور منفرد ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات میں نہ کوئی کیفیت میں مشابہت ہے، نہ اللہ جیسا کوئی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، یعنی کیفیت میں تشبیہ میں کوئی اللہ جیسا نہیں، کیونکہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور اللہ کی اس کی جو ہے کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے جو صفات ہیں اور جو اسماء ہیں ان کی ہم نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں نہ ان کی مشابہت بیان کر سکتے ہیں۔ صرف لفظی طور پر مشابہت ہے، انسان سن رہا ہے، یہ لفظی مشابہت، اللہ بھی سننے والا ہے، لفظی مشابہت ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو انسان جیسا سنتا ہے یا انسان سنتا ہے اللہ جیسا سنتا ہے، نہیں، یہ کیفیت دینا ہو گیا، یہ غلط ہے۔ تو انسان کے اگر کچھ اوصاف ہمیں لگتے ہیں کہ وہ اوصاف اللہ کے بھی ہیں، اس میں ہم یہ مانیں گے کہ لفظی مشابہت ہے، لفظ ایک ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے، حقیقت اور کیفیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اس کی کوئی اللہ کی کوئی کیفیت اور کوئی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز ہے، اللہ کے جملہ اسماء و صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی بھی اسم یا صفت کی نفی یا تعطیل کرنا جائز نہیں۔ اللہ کا جو بھی اسم آیا ہے، اللہ کی جو بھی صفت آئی ہے، اس میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی بھی اسم کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی کسی صفت کا انکار کر دیتے ہیں، تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑے بڑے فرقے دنیا میں آئے اور بظاہر وہ کہنے میں دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہو گئے اور وہ الگ فرقہ بن گیا، اور پھر وہ جو ہے اسلام سے نکل گئے۔ بہت سارے فرقے اسماء و صفات میں منحرف ہو گئے، اللہ کے ناموں کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا، اللہ کے صفات کا کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا، اللہ کی کوئی صفت جو قرآن میں آئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتا، اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے اندر یہ صفت ہو، اللہ کے اندر یہ قدرت ہو، یہ تو انسانوں کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے لوگ عقل لگا کر کے بہت سارے فرقے دنیا میں گمراہ ہو گئے۔ تو اس میں عقل نہیں لگانی، اللہ کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، ہم اللہ کے لیے تسلیم کریں گے، اس میں سے کچھ بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چند چیزیں ہم نے توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہماری اس حاضری کو جو یہاں آ رہے ہیں قبول فرمائے، اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے،
اور اس علم کو ہم اپنے پاس جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک اسے منتقل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ بطور خاص جو مسلمان فلسطین میں مظلوم ہے، پریشان ہیں، ان کو اگر کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی پرخلوص دعائیں تو دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس پر ہمارا قبضہ اور کنٹرول اسی طریقے سے حاصل ہو جائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حاصل تھا۔ اے اللہ تو سننے والا، تو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے سارے حالات سے تو باخبر ہے، ان سب کی تو غیبی مدد فرما، زمین کے نیچے سے حفاظت فرما اور آسمان کے اوپر سے حفاظت فرما، چاروں طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جو شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مریض ہیں ان کو جلدی سے جلدی شفا یابی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کے مسلمان کی تو غیبی مدد فرما، اور پوری دنیا کے مسلم حکمراں جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ان کو غیرت دے تاکہ اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے، ان کو مدد کرنے کے لیے آگے آ سکے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہماری قوت کے اندر طاقت دے، ہمارے ایمان کے اندر جذبہ دے، ہمارے شعور کو جلا بخش دے، ہمارے ضمیر جو سو گئے ہیں اس کو اے اللہ تو جگا دے تاکہ ہم امت کے لیے جاگ جائیں، امت کی حفاظت کر سکیں، اپنے فلسطین مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت کر سکیں۔ بار الہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے، اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ایک ایک یہودی کو ایسی ایسی سزا دے جسے دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور تیری معرفت حاصل کر سکے، تیری قدرت کو پہچان سکے اور وہ بھی اسلام میں آ سکے۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں فلسطین کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور فلسطین کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔